اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب دنیا میں نافرمانی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ قوم نوح میں بھی جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ پاک نے قوم نوح میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصہ سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی اس میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے اللہ، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔
صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بکھری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص موجود تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم اور حرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔